کیونکہ آج کی تقریب میں ہمارے لہجے میں، ہماری آنکھوں میں صرف آنسو ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، سمینہ کی محبت ہے جو ہمیں آج 35 دن ہو گئے ہیں سوتے جاگتے یاد آتی ہے، کروٹ لیتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ ساری ادبی محفلیں بالکل بے رونق سی لگتی ہیں کیونکہ وہاں پہ سمینہ نظر نہیں آتی ہمیں۔ سمینہ سے بہت ملاقاتیں رہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ۔ شوال نے اتنی خوبصورت ان کی جو ایکسپریس کیا اپنے آپ کو، جو دلشاد نے بتایا، جو عرفان صاحب نے بتایا۔ سمینہ کے لیے بات کرنے کے لیے جو سفر چلتا جائے گا تو میرا خیال ہے وہ ایک کہانی نہیں، وہ ایک افسانہ نہیں، وہ ایک ناول بن چکی ہیں ہمارے لیے۔ ایسی پرسنالٹی کے لیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، جہاں سے انہوں نے ایک ننھی منی بچی نے سفر شروع کیا، پھر شادی ہوئی، پھر جلدی دکھوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، ان کی زندگی کا سفر چلتا رہا، بہت سے رشتوں کا ہاتھ چھوٹ گیا ان کی زندگی سے، اور پھر انہوں نے پھر بھی اپنے پاؤں جمائے رکھے اپنے معصوم بچوں کی خاطر مختلف جگہوں پہ۔ ان کا بہت بڑا شوق تھا شوال، جہاں تک میں اگر غلط نہیں ہوں، کہ ان کو گھر بنانے کا بہت شوق تھا، اپنے گھر کا۔ اور جب ان کا گھر بنا تو پھر وہ اس میں رہ نہیں زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ خواب دیکھتا ہے انسان، میں بھی دیکھتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، سب دیکھتے ہیں خواب۔ خواب ہمیشہ حسین لگتے ہیں۔ انسان جب بچہ ایک چاکلیٹ کھاتا کھاتا سو جاتا ہے تو وہ خواب میں چاکلیٹ ہی کھاتا رہتا ہے۔ اور سمینہ نے تو جیتے جاگتے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے پسینے کو بہاتے ہوئے، مشقتیں کرتے ہوئے، دن رات ٹیوشنز پڑھاتے، ٹیچرز کے طور پہ کام کرتی رہی، ایک بہترین استاد کے طور پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تیار کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ ان کا خواب تھا ایک گھر، ان کے بچے، اور جب ان کو اس خواب کی تعبیر ملی تو اس کو بہت زیادہ دیر تک وہ دیکھ نہیں سکیں۔ ان کی بیٹی کو ان کے لیے ان کی ماں کا روپ دھارنا پڑا۔ ایک ماں کے لیے اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی بچی جب وہ پھول جیسی ہے، کھیلنا چاہتی ہے، خواب دیکھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کو ماں کو سنبھالنا پڑ گیا۔ لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو شوال کو ملا، اور شوال نے ان کے لیے، لوگ ماں باپ دنیا تیاگ دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن شوال نے مثال قائم کی جیتی جاگتی۔ آج کے دور میں جب ایک سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس کا ایسا دور ہے کہ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ان کو درد ہوتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ موبائل میں اتنے کھو جاتے ہیں۔ لیکن شوال نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا اپنی ماں کے لیے، اور سمینہ تھی ایسی کہ ان کے لیے تیاگ دیا جاتا۔ مختصر سی بات میں نے ان کے لیے لکھی کہ سمینہ سید اب محفلوں کے ہجوم سے اٹھ کر یاد کے اس خاموش گوشے میں جا بیٹھی ہیں جہاں نام تو گونجتے ہیں مگر جواباً صدا نہیں دیتے۔ کچھ شخصیات اپنی جسمانی موجودگی سے نہیں بلکہ اپنے اثر، اپنے لہجے اور اپنی فکر سے پہچانی جاتی ہیں، اور سمینہ سید بھی اسی قبیلے کی ایک معتبر آواز ہیں۔ شوال کے کہنے کے مطابق میں تھیں کا لفظ استعمال نہیں کروں گی۔ وہ لفظ سے رشتہ رکھنے والی، تہذیب سے ہم آہنگ اور احساس کی نزاکت کو سمجھنے والی شخصیت ہیں۔ ان کی گفتگو میں ایک فطری شائستگی اور ان کی خاموشی بھی معنی سے خالی نہیں، جیسے خاموشی خود بھی کچھ کہہ رہی ہو۔ ان کی شاعری میں جذبے کی سچائی، فکر کی سنجیدگی اور اظہار کی ایک خاص نفاست جلوہ گر رہتی ہے۔ وہ محض اشعار نہیں کہتی بلکہ لفظوں کو اس ترتیب سے برتتی ہیں کہ قاری اپنی ہی اندر کسی بھولی ہوئی کیفیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ دکھ بھی ایک تہذیب کے ساتھ سامنے آیا، اور امید بھی ایک نرم سی روشنی کی طرح آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اصل شاعر وہی ہوتا ہے جو اپنے عہد کے شور میں بھی دل کی باریک آواز بھی سن لیتا ہے، اور یہ وصف ان کی شاعری میں واضح طور پر جھلکتا ہے۔ آج ان کے لیے تعزیتی اجلاس منعقد ہو رہا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ادب کی محفل میں ایک کرسی خالی رہ گئی،
اور میرا خیال ہے کہ اب جب بھی کبھی سیوا آرٹ کا کوئی بھی تقریب ہوا کرے گی، میں تو چاہوں گی اسٹیج پہ ایک خالی کرسی ضرور رکھ دیا کریں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ وہاں پہ سمینہ سید بیٹھی ہوئی ہیں۔ مگر اس خالی پن میں بھی ان کی موجودگی کی لطیف سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رخصت ہو کر بھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوتے، وہ یاد، تحریر، لہجے اور روایت سے اپنی زندگی جاری رکھتے ہیں۔ سمینہ سید بھی انہی میں سے ہیں جنہیں وقت کبھی نہیں مٹا پائے گا، جو ہماری آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوں گی۔ ان کی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ ہوا کے نرم ورق پر ان کے لفظ ان کی طرح سفر کرتے رہیں گے۔ ان کی زندگی کا سفر ہمارے ساتھ چلے گا، ادب میں ہمارے قلم کے ساتھ، ہمارے لفظوں کے ساتھ، ان لفظوں کے معنی کے ساتھ اور ان معنیوں کی خوبصورتیوں کے ساتھ چلے گا۔ سمینہ سید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی ہیں۔ انہیں کبھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ تھیں، وہ ہیں، وہ رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی۔ بہت شکریہ۔